يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، بڑی دیر سے ہم لوگ ہمارے شیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی صاحب کے خطاب کا انتظار کر رہے تھے، تو انشاءاللہ میں ان کا عنوان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں ہم دین کی حفاظت کیسے کریں، یہ ہمارے شیخ محترم کا عنوان ہے، تو صبر کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھے رہیں۔ آخری تقریر ہے، پوری طرح سن کر مجلس کے اختتام پر ہم جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اس اجلاس کے معزز صدر امیر صوبائی جمعیت الحدیث تمل ناڈو و پانڈیچری فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت الحدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ، علماء اور ذمہ داران جمعیت اور معزز شرکاء اجلاس، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے جو موضوع دیا ہے وہ موضوع ہے دور پرفتن میں حفاظت دین۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے میں نے سورۃ الانفال کی ایک آیت پڑھی، جس کا معنی، جس کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ڈرو ایسے فتنے سے جو خاص تم میں سے گنہگاروں اور ظالموں کو لاحق نہ ہوگا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے نیک، صالح اور اچھے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ دیکھو جو برے ہیں، گنہگار ہیں، وہ تو فتنوں میں مبتلا ہیں، لیکن تم جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، اچھے ہو، تمہیں زندگی میں ہر سانس اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی فتنہ تمہارے تقوی کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہاری دینداری کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے اور تمہارے کیریکٹر کے لیے چیلنج نہ بن جائے۔ حضرات، دین ایک بہت بڑی امانت ہے۔ ہمارے اسلاف نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس امانت دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ تو دین امانت ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ دین ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے، اور دین یہ قیمتی متاع ہے جس کی حفاظت کو مقصد زندگی بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب آپ دین کی حفاظت کو مقصد زندگی بناتے ہیں تو اس راستے کا سب سے بڑا خطرہ وہ فتنے بن جاتے ہیں جو فتنے کے قدم قدم پر ہماری اور آپ کی دینداری کے لیے چیلنج بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے کہ دین پر چلتے ہوئے فتنوں سے ہوشیار رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ ہر چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ تمہیں بچائے۔ آپ نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہا کہ لوگوں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم
کہ ہم تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فتنوں کی آمد سے قبل عمل کے جو مواقع ہیں انہیں غنیمت جان کر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہا کہ لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، جلدی جلدی عمل کر لو اور جلدی جلدی نیکیاں کر لو قبل اس کے کہ وہ فتنے آئیں جو تاریک رات کی تاریک ٹکڑیوں کی مانند سیاہ ہوں گے۔ اور حضرات فتنہ اتنا بڑا چیلنج ہے دیندار کے لیے کہ شریعت میں موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے، شریعت میں موت کی آرزو کرنا ناجائز ہے۔ کسی مصیبت سے تنگ آ کر، کسی مصیبت سے پریشان ہو کر کوئی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی آرزو نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ لیکن دیکھیے کہ اگر دین پر کسی فتنے کے آنے کا اندیشہ ہو، ہمارا عقیدہ توحید لٹنے کا اندیشہ ہو، ہماری دینداری پر کوئی خطرہ آنے والا ہو، تو دین اور عقیدے کو، دین و ایمان کو خطرات سے بچانے کے لیے شریعت موت کی آرزو اور موت کی تمنا کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اس فتنے کے آنے سے پہلے مجھے دنیا سے بلا لے۔ تو پتہ چلا کہ دینداروں کے لیے یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، حفاظت دین، حفاظت ایمان، حفاظت عقیدہ، حفاظت اخلاق اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا، کہ اگر اس پر خطرہ آتے ہوئے دکھے تو اللہ سے موت مانگنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ دور پرفتن ہے، یہ پرفتن دور ہے، یہ پرفتن ماحول ہے، یہ پرفتن حالات ہیں۔ ہم فتنوں میں جی رہے ہیں، ہمارے آگے فتنے، ہمارے پیچھے فتنے، ہمارے دائیں فتنے، ہمارے بائیں فتنے، اور پتہ نہیں کہ کس کی متاع ایمان و اخلاق کب لٹ جائے۔ اے راہی یہ منزل رستے میں چھن جائے نہ تیرا زاد سفر، اے راہی یہ منزل رستے میں چھن جائے نہ تیرا زاد سفر، صیاد ہزاروں گھات میں ہیں جو دام بچھائے بیٹھے ہیں۔ حضرات اندھیروں میں چراغ جلانا آسان ہوتا ہے، اندھیروں میں چراغ جلانا آسان ہوتا ہے، لیکن آندھیوں میں چراغ جلانا کمال کی بات ہوتی ہے۔ اس دور میں دینداروں کے آگے بالکل آندھیوں میں چراغ جلائے رکھنے کا چیلنج ہے۔ کیوں؟ اتنے فتنے۔ کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی جو پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، اور محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں جو فتنوں کی پیشن گوئیاں ذکر کی، اور ماضی کا محدث، ماضی کا معلم، ماضی کا مدرس جن حدیثوں کو مستقبل اور فیوچر میں آنے والے فتنے کہہ کے پڑھایا کرتا تھا، آج وہ پیشن گوئیاں نہ رہی، آج وہ صورتحال ہے، آج وہ منظر ہے۔ صبح و شام وہ ساری پیشن گوئیوں کو ایک واقعے کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بطور مثال، بطور نمونہ، پیارے نبی نے اس امت میں شرک کے فتنے کے لوٹنے کی پیشن گوئی فرمائی کہ شرک کا فتنہ لوٹ آئے گا، یہ امت شرک کی جانب لوٹ جائے گی، اس امت کی عورتیں شرک میں ملوث ہوں گی۔ اور تو اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی جزیرہ عرب، جسے پیارے نبی نے شرک سے پوری طرح سے پاک کر دیا تھا، آپ نے فرمایا شرک کا یہ فتنہ جزیرہ عرب میں بھی لوٹ آئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصة، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں۔ ذی الخلصہ یہ زمانے جاہلیت کا بت ہے، قبیلے دوس ایک عربی قبیلہ ہے۔ پیارے نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جزیرہ عرب جیسا شرک سے پاکیزہ علاقہ، یہاں بھی شرک کا فتنہ لوٹ آئے گا، اور یہاں بھی گڑے ہوئے بت پھر سے نکال لیے جائیں گے، اور
شرک کے اس فتنے کی طرف عورتیں سب سے زیادہ سبقت کریں گی۔ آپ نے احادیث میں پیشن گوئی فرمائی تھی، عبادتیں بے روح ہو جائیں گی، عبادتیں بے روح ہو جائیں گی، عبادتوں کی حیثیت ایک رسم کی ہو جائے گی۔ آج دیکھیے وہ منظر، اللہ اکبر، امام مسجد سے سہو ہوتا ہے، پیچھے 100 مصلیوں میں کسی ایک کی نماز میں بھی یقین کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو یقین سے سبحان اللہ کہہ سکے۔ اور پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا تھا، اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، کہا کہ اس امت کی سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ عبادتوں اور نمازوں کا خشوع خضوع ہوگا۔ کہنے کو مسجد بھری رہے گی، لا ترى فيها خاشعا، اور اس میں ایک نمازی نہ ہوگا جس کی نماز میں خشوع اور خضوع کی روح پائی جاتی ہو۔ امانت دار معاشرے میں انقا ہو جائیں گے، امانت داری کا معاملہ کرنے والے لوگ نہ رہیں گے۔ بخاری کی ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، لوگ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، حتی لا یکاد احدهم یؤدی الامانہ، امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والا، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، اپنی زبان کا لحاظ رکھ کے چلنے والا تمہیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گا، اور امانت داری اتنی ناپید ہو جائے گی حتی یقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، اگر کہیں کوئی ایک امانت دار انسان ہوگا لوگ چرچا کریں گے، آپس میں بات کریں گے، تمہیں معلوم ہے کیا کہ فلاں بستی میں ایک امانت دار انسان بھی رہتا ہے۔ امانت داری ایسے انقا ہو جائے گی۔ آپ نے بے حجابی، بے پردگی، عریانیت و برہنگی کے فتنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، جو آج گلی گلی سڑک سڑک کا منظر ہے۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گی، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ کاسیات عاریات کا فتنہ دیکھیے، اسکرٹس پہن کر چلنے والی عورتیں، غیر ساتر لباس پہن کر چلنے والی عورتیں، ناقص لباس پہن کر چلنے والی عورتیں، بغیر حجاب کے چلنے والی عورتیں، یہ گلی گلی کا منظر ہے۔ حضرات، آپ نے فرمایا بے حیائی اتنی عام ہوگی، چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا، چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا، اور ایسے ہوگا کہ اس دور کا جو سب سے بہتر انسان رہے گا وہ کہے گا زنا کرنے والے جوڑے سے کہ ذرا سائیڈ میں چلے جاؤ، بازو چلے جاؤ، کہا یہ سب سے اچھا انسان ہوگا اس دور کا۔ اور آئے دن جو صبح و شام ارتداد کے فتنے، ارتداد کی خبریں جو سننے کو مل رہی ہیں کہ آج فلاں مرتد ہوا، کل فلاں مرتد ہوا، تو دیکھو پیارے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ قیامت کے قریب حالات ایسے ہو جائیں گے، جو صبح مومن ہے شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، جو شام مومن ہے صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ چند مثالیں تھیں، ورنہ حضرات دسیوں مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ کہنا یہ ہے ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ جن احادیث کو ماضی کا طالب علم، ماضی کا معلم پیشین گوئی کہہ کے پڑھایا کرتا تھا، آج وہ حدیثیں واقعہ بن چکی ہیں۔ اور فتنوں کے اس ماحول میں یہ بندہ مومن بالکل اجنبی سا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، ماحول اجنبی ہے، حالات اجنبی ہیں، وہ اپنوں کے درمیان اجنبی ہے۔ بسا اوقات ایک دین پر چلنے والا مومن اپنی دینداری کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے درمیان اجنبی بن جاتا ہے۔ ویسی ہی اجنبیت، جیسی اجنبیت کہ مکے میں مسلمانوں کی آج سے 1400 سال پہلے تھی کہ مسلمان اپنوں کے درمیان اجنبی تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز اجنبیت کے عالم میں ہوا تھا، آپ نے فرمایا پھر سے اسلام اسی اجنبیت کے عالم کی طرف لوٹ آئے گا، فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ یہ کون ہیں غرباء؟ یہ کون ہیں اجنبی جن کے لیے پیارے نبی نے بشارت اور خوشخبری دی؟
شرک زدہ ماحول میں توحید پہ قائم رہنے والے، بے دینی کے ماحول میں دین کو تھامنے والے، بدعت و خرافات کے ماحول میں سنت کو اپنانے والے، جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنے والے، خیانت کے ماحول میں رہ کر امانت داری کو نبھانے والے، ظلم و عدوان کے ماحول میں رہ کر عدل و انصاف کے پیکر بننے والے، یہ ہیں وہ غربا جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ حضرات، آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں دین پر چلنے والے کی مثال اس ملاح کی سی ہے، اس ناخدا کی سی ہے جس کا سفینہ، جس کی کشتی ایسے سمندر سے گزر رہی ہو جہاں قدم قدم پر بھور ہو، جہاں قدم قدم پر ایسی موجیں ہوں کہ ایک ایک موج سفینے کو الٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ایسے میں اس ناخدا کے سامنے، اس ملاح کے سامنے ایک ایک مرحلے کو امن کے ساتھ طے کرنے کا چیلنج ہوتا ہے، اور یہی چیلنج آج کے دینداروں کے سامنے ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، بات مایوسی کی نہیں، ایسے ماحول میں بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں جو توحید پر قائم ہیں، دین پر قائم ہیں، اخلاق پر قائم ہیں، کردار پر قائم ہیں، حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ حضرات، وہ دین پسند نوجوان، وہ دین پسند لوگ، وہ دیندار خاندان، وہ دیندار گھرانے جو اس دور پرفتن میں دین کی حفاظت کی فکر لیے چلتے ہیں، اپنے دین و ایمان، اپنی آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے پیارے نبی نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ اگر اس دور پرفتن میں آپ اگر دین پہ قائم رہتے ہو، جانتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو کیا ملے گا اور آپ کی کیا قیمت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، آپ فرماتے ہیں العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، آپ فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا، فتنوں کے دور میں دین پہ قائم رہنا، فتنوں کے دور میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا یہ کتنا اجر و ثواب پائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میری جانب ہجرت کرنے کی مانند ہے، میری جانب ہجرت کرنے کی مانند ہے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، سب کچھ اللہ کی خاطر لٹا کر، سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر کے، تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ کو جو ملا، فتنوں کے دور میں دین و ایمان پر استقامت دکھانے والوں کو وہی اعزاز ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کی جانب ہجرت کرنے والوں کو کیا ملا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ آپ نے فرمایا ہجرت کرنے سے مہاجر کے سابقہ سارے گناہ معاف، جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو، اس کا نامہ اعمال یوں صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے جیسا کہ وہ ابھی نیو بارن بیبی ہو۔ اتنی بڑی بشارت پیارے نبی نے سنائی۔ فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والے لوگوں کو یہ ایک حدیث کافی ہے حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے۔ حضرات، چونکہ وقت کم ہے، میرے پاس صرف 6 منٹ ابھی باقی ہیں، تو میں ایک پیغام خاص طور پہ دینا چاہوں گا۔ فتنوں کی عزت پہ سب سے زیادہ نوجوان نسل ہے، فتنوں کی عزت پہ آج سب سے زیادہ نوجوان نسل ہے۔ میرے نوجوان بھائی، میری نوجوان بہنیں، آج فتنے سب سے زیادہ آپ ہی کو شکار کر رہے ہیں، اور فتنوں کے سب سے زیادہ شکار آپ ہیں، فتنوں میں سب سے زیادہ ملوث آپ ہیں۔ نوجوان کی صبح فتنے میں، نوجوان کی شام فتنے میں، نوجوان کا دن فتنے میں، نوجوان کی رات فتنے میں، اور کتنے فتنے ہیں۔ سوشل میڈیا کا فتنہ،
مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کا فتنہ، سجنے سجانے کا فتنہ، بے پردگی اور عریانیت و برہنگی کا فتنہ، ڈرگز اور منشیات کا فتنہ، ہومو سیکس کا فتنہ، ہم جنس پرستی کا فتنہ، لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا فتنہ، لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا فتنہ، عشق و محبت کا فتنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ آپ نے فرمایا تھا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آج صورتحال دیکھیے، ہماری نوجوان نسل جو اسکولوں کالجوں میں زیر تعلیم ہے، آپ بتائیے ان میں سے بہت کم کوئی ایسا ملے گا جو کسی نہ کسی کی زلف کا اسیر نہ ہو، جو کسی نہ کسی کی عشق میں مبتلا نہ ہو۔ صورتحال یہ ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ عشق و محبت کے اس فتنے نے خاندانوں کو برباد کر ڈالا، گھروں کو برباد کر ڈالا، ماں باپ کی ارمانوں کا خون کر ڈالا، خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کر ڈالا۔ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا۔ علامہ الطاف حسین حالی نے مدت پہلے، نصف صدی پہلے کہہ دیا تھا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا فتنہ کیا جانتے ہیں؟ ذنوب الخلوات، تنہائیوں کے گناہ۔ میں اور آپ اپنی جوانی میں ہم جو گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں کے ہمارے گناہ، لوگوں کے سامنے ہم اپنے تقوی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی دینداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ جب میں تنہائی میں جاتا ہوں تو میری تنہائیوں میں میری مشغولیات کیا ہیں؟ یہ موبائل جو زندگی کی ضرورت سے بڑھ کر یہ معصیت کا آلہ ہے، یہ گناہ کا آلہ ہے، یہ فحاشی کا آلہ ہے۔ اس موبائل کے ساتھ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، اور اس موبائل کے ذریعے سے ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں ہم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یاد رکھو اس حدیث کو، پیارے نبی نے فرمایا کل روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر، تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اور کل حشر کے میدان میں ان کی وہ ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ایسا کن کے ساتھ ہوگا، کس لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ پھر کس جرم نے ان کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل ڈالا؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو سارے حرام کام کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور غافل رہتے ہیں کہ رب العالمین تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، غلط عادتیں جو نوجوانی میں ہم ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ان غلط عادتوں سے بچاؤ۔ یہ ہماری صحت کو متاثر کرتی ہیں، یہ ہماری تندرستی کو متاثر کرتی ہیں، یہ ہمارے اخلاق کو متاثر کرتی ہیں، یہ ہماری جوانی کو داغدار کرتی ہیں۔ نہ صرف جوانی کو داغدار کرتی ہیں، جوانی کی یہ غلط عادتیں ہماری آنے والی ازدواجی زندگی کو ناکام بناتی ہیں۔ بہت سارے نوجوان جو اپنی فیملی لائف میں ازدواجی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، اس کا سبب اور ریزن جوانی میں شادی سے پہلے کی غلط عادتیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان غلط عادتوں سے بچاؤ، نیک صحبت اپناؤ۔ غلط صحبت، تمہارا غلط ساتھی جو برائی کا ساتھی ہے وہ ساتھی نہیں، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نیک صحبت کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، دعا میں اللہ سے اخلاق مانگو، کیریکٹر مانگو، کہو اللہ سے کہ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لاحسنها الا انت
انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے, اور برے اخلاق سے بچا لے کہ برے اخلاق سے تو ہی بچا سکتا ہے. علم سے جڑ جاؤ, علماء سے جڑ جاؤ, علم کی مجلسوں سے جڑ جاؤ, اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جڑ جاؤ. تمہاری زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ جائے. مجرد تلاوت نہیں, فہم کے ساتھ, ٹرانسلیشن کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ. سمجھ میں نہ آئے اہل علم سے رجوع کر لیا کرو, اور اپنے آپ کو فتنوں سے, فتنوں کے مقامات سے اور فتنے والے افراد سے دور رکھو. اپنی جوانی کی قیمت کو جانو, اپنی جوانی کی قیمت کو پہچانو, فتنوں میں اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو. اور آخری بات یعنی حفاظت دین کے حوالے سے جو بالعموم میں آپ تمام بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی کوشش کرو. گھر میں اگر دینی ماحول رہے گا, ہمارے بچے گھر کے ماحول کے برے اثرات کا مقابلہ کر لیں گے, لیکن اگر گھر میں دینی ماحول نہیں رہے گا وہ باہر کے بیرونی اثرات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے میرا ایک سجیشن اور مشورہ یہ, ہمارے گھر میں درس کا سلسلہ چلنا چاہیے. آپ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ, باپ اپنی بیوی, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے, الرحیق المختوم کا روزانہ 1-2 صفحے پڑھ لیا کرو, پیارے نبی کی سیرت کا درس چلایا کرو, ریاض الصالحین حدیث کی کتاب پڑھ لیا کرو. دیکھ کر درس کا ماحول گھر میں بنے گا تو دین رہے گا, اور نوجوان ہماری نسلیں, نئی نسلیں گمراہی سے اور بھٹکنے سے بچی رہیں گی. بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں, یہ موضوع بہت طویل ہے, بہت حساس بھی ہے. وقت کی قلت کے سبب میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس دور پر فتن میں ہم سب کو پہلے اپنی ذات میں دین پر استقامت نصیب فرمائے, پھر اللہ ہمارے گھرانوں, ہماری فیملیوں اور ہماری نئی نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین حق پر استقامت نصیب فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.